وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي المؤمنين أكمل إيمانا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنها خلقا مع أهله صدق اللہ العلی العظیم۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہوگی وہ زوجین کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، شوہر کے بیوی پر، بیوی کے شوہر پر مختصراً کیا حق ہے۔ ہماری شریعت ایسی کامل اور مکمل ہے کہ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم نہ ارشاد فرمائی ہو، چاہے سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، ہر اعتبار سے رہنمائی موجود ہے، لیکن کمی ہماری ہے کہ ہم اس رہنمائی کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہماری کمزوری اور کوتاہی ہے۔ نکاح زوجین کے اندر آپس میں الفت اور محبت، پھر ایک دوسرے کے حقوق کیا ہے۔ شوہر کا یہ مطالبہ تو رہتا ہے کہ بیوی میرا حق ادا نہیں کرتی، لیکن شوہر کے ذمے بھی تو بیوی کے کچھ حقوق ہوں گے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری عورت میرے حقوق ادا کرے۔ عورت کے جو حقوق تمہارے ذمے ہے وہ کون ادا کرے گا؟ بھئی گاڑی جو ہے زندگی کی ہے، گاڑی کے دو پہیے ہیں تو دونوں طرف سے بیلنس برابر رہنا چاہیے نا۔ اگر ایک میں بھی پنچر ہو گیا تو گاڑی نہیں چل پائے گی۔ بیوی کو شوہر کے حقوق، شوہر کو بیوی کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ چنانچہ ہمارا نوجوان نکاح تو کر لیتا ہے لیکن اسے پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا کہ بیوی کے ہمارے ذمے کیا حقوق ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ پوچھتے نہیں، نہ معلومات کرتے، زیادہ سے زیادہ ہوا اپنا جو ہے موبائل پر دیکھ لیا۔ تو اس کے حقوق اور آداب ہے، وہ ایک دوسرے کے حقوق کا جب لحاظ رکھو گے انشاءاللہ یہ گاڑی بہترین چلے گی۔ اور یہ رشتہ ایک ایسا نازک رشتہ ہے کہ جانثاری سے کام لینا پڑتا ہے آدمی کو۔ اگر آدمی یہ سوچتا رہے کہ بیوی میرے ہی حق ادا کرتی رہے، میں بیوی کا حق ادا نہ کروں، یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ بیلنس بنا کر چلنا ہے۔ کچھ باتیں بیوی کو برداشت کرنی پڑتی ہے اور کچھ شوہر کو برداشت کرنی پڑتی ہے، تبھی یہ زندگی کا پہیہ صحیح چلے گا۔ تو بیوی پر شوہر کی اطاعت اور فرما برداری ہر حال میں لازم ہے۔ اسی لیے ترمذی میں ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی عورت کا انتقال اس حال میں ہو جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات۔ اس سے معلوم ہوا کہ شوہر کی کتنی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اور ایک اور روایت سے جو مشہور آپ نے سنی بھی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں سجدے کا حکم دیتا کسی کو، یعنی مخلوق میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو بیوی کو حکم ہوتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں، تو اس لیے شوہر کو سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ اس روایت سے بھی شوہر کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوئی کہ اسے سجدہ کرنے کا اگر حکم ہوتا تو وہاں سجدہ کیا جاتا، یہ اس کی فضیلت ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے۔ تو لہذا شوہر بیوی کے ذمہ واجب ہے کہ شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے انہی چیزوں میں جن چیزوں کے متعلق کہا گیا۔ لیکن اگر شوہر نافرمانی کا حکم دیتا ہے، غلط کام کا حکم دیتا ہے، جس سے اللہ کی نافرمانی لازم آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی لازم آئے، اگر وہ ایسی چیز کا حکم دے تو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اتباع کرنا جائز نہیں۔ اگر شوہر یہ حکم دے کہ تمہیں ننگے سر پروگرام میں جانا ہے تو اس بات کو شوہر کی ماننا اس کے ذمہ لازم نہیں ہے، بلکہ ایسی صورت میں نہ ماننا لازم ہے۔
مگر آج کل کی عورتیں کیا ہے، شوہر کی تو بات کا انتظار ہی نہیں، وہاں تو پہلے سے بن ٹھن کے اپنا تیار ہے اور پروگرام میں جانے کے لیے تیار ہے، نہ سر پر دوپٹہ ہے، جسم آدھا کھلا ہوا ہے، سینہ کھلا ہوا ہے، پیر کھلے ہوئے، کوئی اس کا لحاظ نہیں ہے، وہاں تو پہلے سے ہی جو ہے جانے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ حالانکہ دیکھیے شریعت یہ کہتی ہے کہ بیوی بناؤ سنگار کرے اپنے شوہر کے لیے، تاکہ مرد کا دل ادھر ادھر نہ بھٹکے، اس کی نگاہ کہیں اور نہ بھٹک پائے۔ تو گھروں میں تو رہیں گی یہ کیسے؟ بالکل کپڑے بھی گندے، بدبو آ رہی ہوگی، پسینے کی آ رہی ہوگی، اور جب باہر جائیں گے کسی پروگرام میں کپڑے بھی عمدہ چاہیے، بڑھیا والا سوٹ چاہیے، کم سے کم 10-20 ہزار روپے کا سوٹ ہونا چاہیے، اور سوٹ بھی کیسا؟ بالکل باریک، جس میں سے اندر کا جسم جھلک رہا ہے، اندر کا جسم جس سے جھلکے۔ تو ایسی صورت میں بیوی کو شوہر کی اتباع اور اس کی بات کا ماننا یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن یہاں تو شوہر کی بات کا، شوہر کی کہاں چل رہی، عورت جو ہے شوہر پر قابض ہے آج کل، شوہر حاکم بنی ہوئی ہے، یعنی شوہر کو اللہ نے حاکم بنایا، آج کل عورت حاکم ہے شوہر پر۔ اجی کیا کرے، بس ایک ہی بچہ تھا، اب بیوی بھی نہیں ماننی ہے، چلو کرنے دو، ڈال دیا ہتھیار اس کے سامنے، ہے نا، سب ہتھیار ڈال دیا اس کے سامنے، اب بیوی جو من چاہ رہی ہے وہ ہو رہا تھا۔ لڑکی بیوٹی پارلر میں تیار ہو کے آ رہی ہے، 20-25 ہزار روپے دے کر کے وہاں آ رہی ہے جی۔ تو بہرحال بیوی انہی چیزوں میں شوہر کی اتباع کرے گی جس کی شریعت اجازت دیتی ہے، اگر اس میں شریعت کی نافرمانی لازم آ رہی ہے تو نہیں۔ حتیٰ کہ عورت کو تو یہاں تک منع کیا گیا ہے کہ وہ ایسی خوشبو لگا کر باہر نہ نکلے جو خوشبو پھیلتی ہو، جس کی وجہ سے لوگ متوجہ ہو، جس کی وجہ سے لوگ متوجہ ہو کہ کون راستے سے گزر رہا ہے۔ لیکن نہیں، کوئی اثر نہیں ہے، آپ کتنا کہتے رہیے، وہاں تو آج کل ایسی خوشبو ہے کہ دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی یہاں سے گزرا ہے۔ حالانکہ خوشبو عورت لگا سکتی ہے، لیکن گھر میں رہ کر کے لگائے، بہترین سے بہترین خوشبو کا استعمال کرے، لیکن باہر ایسی خوشبو لگا کر کے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو بیوی کو شوہر کی ہر بات ماننے کی اجازت ہے، لیکن جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے منع فرما دیا ہے ان چیزوں میں اس کی اتباع نہیں کی جائے گی۔ تو بیوی کے جو حقوق ہے کہ اس کی اطاعت اور فرما برداری کرے، اب آدمی جو ہے شوہر کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے، معاشرے میں بہت سی عورتیں ہیں جو گھر سے باہر نہیں نکلتی ہیں، پردے کا بڑا اہتمام ہے، آج بھی ہے، ایسا نہیں ہے، اور پردہ تو ہمارے یہاں سے اب ختم سے ہی ہو گیا، یعنی کچھ ہی لوگ ہوں گے اگر آپ دیکھیں گے جو شرعی پردہ جن کے یہاں ہوگا، ورنہ پڑھے لکھوں کے یہاں بھی پردہ تو غائب ہے۔ اور وہ عورتیں جو گھروں میں تو با پردہ رہتی ہے لیکن پروگرام میں جا کے پوری بے پردہ ہو جائے، وہاں سارا ان کا پردہ ختم، کہ صاحب فلاں عورت بڑی نیک ہے، بڑی اللہ والی ہے، اور جب پروگرام میں دیکھو تو ایسے پھر رہی، بال بکھر ہوئے ہیں، کپڑے ادھر سے ادھر پڑے ہوئے ہیں، کہ یہ اللہ والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری قوم کی اصلاح فرمائے، ہماری عورتوں کی اصلاح فرمائے۔ اس میں سب سے بڑی کمزوری مرد کی ہے۔ مرد اول دن سے ہی اپنی بیویوں کو، بچیوں کو پردہ کرنے کے لیے نہیں کہتے ہیں، اس میں نرم مزاج بن جاتے ہیں، کہتے ماڈرن زمانہ ہے، چلنے دو، گاڑی چل رہی ہے، جب گاڑی کو چلاؤ گے تو پھر دیکھو یہی واقعات ہوں گے، کوئی کسی کو لے کے بھاگ رہا، کوئی غیر مسلم بن رہی ہے، کوئی کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ رہی، اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ تو پردے پر پابندی لگانا یہ آپ کا کام ہے کہ آپ مجبور کریں کہ نہیں، آپ کو شرعی پردہ کرنا ہوگا۔ بھئی دیور سے اس وقت کون پردہ کرتا ہے بتاؤ؟ اچھے گھروں میں دیور سے پردہ نہیں ہے، اسے تو کہیں کہ چھوٹا بھائی ہے، دیور کو چھوٹا بھائی قرار دے۔ اب میں آپ کو پرسوں کی بات بتاؤں، تازہ بات، پرسوں کی دارالفتہ میں میرے پاس ایک شخص آیا اور اس کی بیوی نے زنا کیا، کس سے؟ چھوٹے بھائی سے۔ تو پوچھ رہا تھا طلاق ہو گئی نہیں ہو گئی،
تو بتائیے جب میں نے اس کو یہی کہا کہ میں نے کہا بھائی تمہارا چھوٹا بھائی جب تم اس کے ساتھ بیٹھ رہے ہو ہنسی مذاق کر رہے ہو دل لگی ہو رہی ہے تو پھر یہی ہوگا جب تک تم اس سے، حالانکہ حدیث شریف میں بڑی سخت وعید ہے، الحم والموت، دیور جیٹ ان سب کو کیا قرار دیا؟ جیسے موت، ایسے بچو اس سے، مگر نہیں بچتے کہ چھوٹا بھائی ہی تو ہے، کوئی بات تھوڑی ہے، ایسا کہہ کر کے اس کو ٹال دیا جاتا، اور وہی خطرناک۔ تو چھوٹے بھائی سے وہ مل گئی اور بتا رہا تھا کہ اس سے حمل بھی ٹھہر گیا کہ اب میرا نکاح باقی ہے کہ نہیں باقی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ صورت آج ہمارے معاشرے میں جاری ہے، اور یہ جاری کیوں ہے؟ اس بے پردگی کی وجہ سے۔ تو بے پردگی کا ایک سیلاب ہے جو اس وقت آیا ہوا ہے، اور ہم پردے کی پابندی نہیں کر رہے، یہ واقعات پھر رونما ہو رہے ہیں۔ بہرحال تو بیوی پر اپنے شوہر کی اتباع کرنا لازم اور ضروری ہے۔ جن چیزوں سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ان سے ہمیں بچنا ہے۔ اب جہاں بیوی کے حقوق ہیں، یعنی بیوی پر شوہر کے حقوق ہیں، شوہر پر بھی کچھ حقوق ہیں بیوی کے۔ نبی کریم، دیکھو بخاری میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ لکھا ایک مرتبہ کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے، آہستہ سے اٹھے، آہستہ سے دروازہ کھولا، آہستہ سے دروازہ بند کیا۔ کیوں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے اٹھ رہے ہیں کہ کہیں عائشہ کو تکلیف نہ ہو جائے، آہستہ سے دروازہ بند کر رہے ہیں اور آہستہ سے کھولنا ہے۔ کیا تعلیم دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل سے تعلیم یہ دی ہے کہ ٹھیک ہے وہ آپ کے نکاح میں ہے، بھائی اگر تم تہجد میں اٹھ رہے ہو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، تہجد میں اٹھنا چاہیے۔ اب تم جو ہے بیوی کو بھی جو ہے لاٹھی لے کے اٹھانے لگو کہ اٹھ پڑھ تہجد، ابے بھائی وہ رات بھر تمہیں جو ہے رات کو کھانا دیا، برتن دھوئے، اس نے مانج کر سو گئی، اسے سونے دو، پھر وہ اٹھ جائے گی فجر کی نماز کے وقت، اٹھا دو اس کو۔ اب صاحب آدھی رات کو اٹھا کے اسے کھڑا کر دیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ اپنے کسی عمل سے اپنی بیوی کو بھی تکلیف مت پہنچاؤ۔ یعنی کیا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت بیدار کرتے اٹھاتے تو انہیں تکلیف ہوتی؟ ہرگز تکلیف نہ ہوتی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ درس دینا چاہتے ہیں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ جو تمہارے ماتحت ہیں، جن پر تم حاکم ہو، تم اپنے محکوموں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرو۔ جو روایت میں نے پڑھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای المؤمنین اکمل ایمانا، کہ مومنین میں ایمان کے اعتبار سے کامل اور مکمل کون ہے؟ یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا، تو حضور نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو اپنے اہل کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق کا اعتبار سے اچھا ہو۔ یہ ہے اخلاق کی اچھائی کہ آہستہ سے اٹھ رہے ہیں آپ۔ ایک روایت میں آتا ہے، ایک شخص آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک بہت برا شخص ہے یہ، لیکن جب وہ آپ کے قریب آیا، آپ نے اس کا اعزاز کیا، اس کا احترام کیا آپ نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگی، آپ تو یہ فرما رہے تھے اور جب وہ آپ کے پاس آیا تو آپ اس کو عزت دے رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص ہے تو برا، لیکن جب ایک ہمارے پاس آ رہا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا ہے۔ آپ کے پاس آپ کا دشمن آ رہا ہے، وہ شخص آ رہا ہے جو آپ کی ہمہ وقت برائی کرتا رہتا ہے، جو آپ کے پیچھے پڑا رہتا ہے، لیکن جب آپ کے پاس آیا تو آپ اس کے ساتھ عزت سے پیش آؤ۔ یہ ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کامل المومن کون ہے؟ کہ جو جس کے اخلاق اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھے ہو۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ اخلاق کے اعتبار سے اچھا بننا ہے، نہ یہ کہ ہمیں جب ہم گھر میں جائیں تو سارے بچے ایسے ہو جائے، ایک سناٹا چھا جائے جیسے کوئی بدماش آ گیا ہو۔ یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ بھائی جب مرد گھر میں داخل ہو
تو وہ روم جھاڑنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ بچے بھی سہم گئے کہ ابا آ گئے. ابا ہے یا کوئی جادوگر ہے یا کوئی کسی قسم کا جو ہے بدماش آدمی ہے؟ نہیں. جب گھر میں جاؤ بچوں کے ساتھ گھلے ملے بھی رہنا چاہیے, ان کے ساتھ ہنسی مذاق بھی ہونا چاہیے, بیوی کے ساتھ بھی ہنسی مذاق ہونا چاہیے, بچوں کے ساتھ بھی کبھی کبھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو یہ بات سیرت میں ملے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج کے ساتھ مزاح بھی فرماتے تھے, بچوں کے ساتھ بھی آپ مزاح کیا کرتے تھے, بعض مرتبہ آنے والے کے ساتھ بھی مزاح کرتے تھے. ایک مرتبہ کا شمال ترمذی میں واقعہ ہے کہ ایک شخص آیا, اس نے پریشانی کا اظہار کیا, سواری مانگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم تمہیں اونٹنی کا بچہ دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹنی کا بچہ دیں گے. تو وہ آنے والا کہنے لگا حضور میں اونٹنی کا بچہ لے کے کیا کروں گا, مجھے تو سواری کرنی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ بڑی بھی ہوگی تو اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوگی بھائی, اگر وہ بڑا بھی ہو جائے تو ہے تو بچہ ہی. بیٹا کتنا ہی بلند مقام پر پہنچ جائے, دنیاوی اعتبار سے, دینی اعتبار سے, کسی بھی اعتبار سے, تو رہے گا تو وہ بچہ ہی بھائی, اپنے باپ کا تو بیٹا ہی ہے وہ. تو اس طرح کا مزاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. ایسی ایک واقعہ آتا ہے روایت میں, ایک بوڑھی عورت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. تو وہ رونے لگی کہ میں جنت میں کیوں نہیں جاؤں گی, یہ مذاق کیا ایک طرح کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح فرمایا. پھر فرمایا کہ نہیں, بوڑھی عورت جب دیکھا کہ یہ پریشان ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی, بڑھاپے کی حالت میں, اس کو جوان کر دیا جائے گا, جوان ہو کر جائے گی. بھائی روایت میں آتا نا کہ سب کی عمر جو ہے آدم علیہ السلام کے برابر ہوگی, سب جوان ہو گئے, 31-32 سال کے ہوں گے. تو اس طرح کا مذاق بھی کیا کرتے تھے. تو گھر والوں کے ساتھ مذاق کرنا چاہیے, ہر وقت چڑچڑاپن, غصہ ہر وقت, یہ نہیں رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرمائے.